میں کبھی کبھی لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ دنیا میں کبھی کسی نے فرعون کے نام پہ، نمرود کے نام پہ، ابو جہل کے نام پہ، ابو لہب کے نام پہ کسی عمارت کا، کسی کارخانے کا، کسی اپنے ادارے کا کوئی نام رکھا ہے؟ چاہے خود وہ کیسا ہی ہو۔ کبھی بتا دیے کسی نے لکھا ہو کہ صاحب یہ ابو جہل کے نام پر انسٹیٹیوٹ کھولا ہے، کوئی گرو نانک کے نام پہ کھولے گا، کوئی کسی بزرگ کے نام پر کھولے گا، اللہ کے نیک بندوں کے نام سے نسبت دے گا۔ کسی کا سڑک کا نام بتا دیجئے، ابو جہل اسٹریٹ کہیں ملتی ہے دنیا میں؟ فرعون کے نام پر کوئی سڑک شاہراہ ملتی ہے؟ کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو آخر یہ کیوں ہے؟ اگر ان کا راستہ ٹھیک ہوتا تو اس طرح وہ بے نام و نشان کیوں ہو جاتے؟ اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے کارنامے اچھے انجام دیے ہیں، لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کا نام ابو جہل نہیں رکھنے کا۔ تو آخر یہ عبرت دنیا کے اندر بھی ہے۔ تو نیکی اور بدی کا جو فرق انسان کے شعور کے اندر ہے، اس کا شعور خود بتاتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ وہ صحیح راستہ جس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کی ہے، انہوں نے وہ راستہ دکھایا ہے، اور وہ راہ آج بھی روشن ہے۔ غبار راہ روشن ہے، مثل کہکشاں اب تک، آج بھی وہ راستہ اتنا ہی روشن ہے، اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی اس راہ سے، لیکن غبار راہ روشن ہے، مثل کہکشاں اب تک۔ تو کیوں نہ ہم اس زمانے کے مسائل کو، ان واقعات کی اور ان حقائق کی اور اس تعلیم کی روشنی میں دیکھیں، اور دنیا کو یہ غور کرنے کی دعوت دیں کہ اے دانشورو، اے مفکرو، اے عالموں، اے قائدین، اے رہنما، آؤ ذرا مل کر بیٹھیں اور فلاح انسانیت کی ان راہوں کو ذرا دیکھیں، اور کیوں نہ ہم مل کر اپنا اور سب کا بھلا چاہیں، خیر کی تلاش، اچھائی کی تلاش، یہ تو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ صرف ایجادات اور طرح طرح کی چیزوں کا بنا لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ذریعہ ہیں، اگر ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک وبال بن جائیں گی۔ اگر ان ایجادات کے پیچھے جو ذہن ہے اور ان کا استعمال اگر ڈھنگ سے نہ ہوا تو آج یہی ٹیکنیک اور یہی ٹیکنیکل چیزیں آج پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بنتی جا رہی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو صحیح استعمال کیا جائے، ذہن ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بھی درست ہو جائیں گی۔ ہر ملک ڈرا ہوا ہے کہ کہیں دوسرا ملک کوئی ایٹمی ہتھیار نہ استعمال کر لے، اور جہاں ہوئے ہیں اس کا نقصان کتنا پہنچا ہے، اس لیے کہ یہ طاقت ان ہاتھوں میں ہے کہ جو بے راہ رو ہیں۔ اس واسطے ہمارا یہ عرض کرنا ہے کہ ہر چیز کو بدلنے سے پہلے دلوں کی دنیا کو بدلا جائے۔ جب دل بدل جائیں گے تو یہ دنیا بدل جائے گی، ان سامانوں کا صحیح استعمال بدل جائے گا، اور یہ دنیا بڑی پیاری اور خوبصورت بن جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں جنت بن جائے گی، انسان سکون سے رہ سکے گا اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خطاب دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت عالمین بنا کر جو بھیجا ہے، عالمین نہیں بلکہ عالمین، جتنے بھی عالم ہیں، چاہے انسانوں کا عالم ہو، چاہے جانوروں کا عالم ہو، یا اور عالم جتنے بھی ہیں،
ان سب کے لیے پیغام رحمت ہیں آپ، اس لیے کہ جو تعلیم آپ نے دی ہے، جو سبق آپ نے دیا ہے، جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں، وہی صحیح راستہ اور صحیح ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ آپ نے پوری زندگی میں خود اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، نہ آپ کو بادشاہت کی طلب تھی، نہ آپ کو دولت کی چاہت تھی، نہ آپ کو کسی اور طرف کوئی توجہ تھی۔ آپ کو اگر غم تھا تو ایک ہی تھا کہ کس طرح دنیا اس راستے پر آئے جو ان کی بھلائی کا راستہ ہے، ان کی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا خطاب ہو سکتا تھا رحمت للعالمین کا، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو ان کا آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے رب ہیں، وہ رب المسلمین نہیں ہے، کوئی مسلمانوں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا رشتہ عبد و معبود کا تمام عالم سے ہے، جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی، بندے سب اسی کے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی اور پیغمبر ہیں، سب آپ کی امت ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی آپ کی امت ہیں، وہ امت اجابت ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہیں کہ ان کی خدمت میں دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ادھر ہی آ جائیے۔ تو تمام دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، کوئی حد بندیاں نہیں ہیں، کوئی بارڈر نہیں ہے کہ یہاں تک آپ ہیں وہاں تک کوئی اور ہے۔ اس واسطے آپ کی تعلیم پوری دنیا کے واسطے ہے، اور اس میں وہ لچک اور وہ جامعیت ہے کہ جس کو پوری دنیا کے انسان قبول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی قوم کی، کسی جماعت کی کوئی شناخت بدل نہیں رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسا لباس ہمارا ہے ویسا لباس پہنو، جیسا ہمارا رہنا سہنا ہے ویسا رہنا سہنا اختیار کرو۔ آپ تو چند اصول بتا دیتے ہیں کہ بس ان اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اپنے طریقے پر چلتے رہو۔ اس بات سے نہ وہ کوئی تبدیلی ایسی لاتے ہیں کہ جس سے قومیں دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا گہوارہ بنائی ہے، اور اس میں زبانوں کا فرق، رہن سہن کا فرق، یہ سب اس کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جب دوسرے ملک فتح ہونے لگے اور لوگ دیکھ دیکھ کر فاتح کے طریقے پر آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر روک لگائی کہ اپنے طریقوں کو مت بدلو، اسلام کے اصول اپنی جگہ پر ہیں، تمہارے طریقے اپنی جگہ پر ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ تو وہاں پیدا ہوگا جہاں اسلام کے اصول سے کوئی بات ٹکرا جائے۔ تو اسلام تو اصول دیتا ہے، ان اصولوں کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو وہ ایسے سنہری اصول ہیں کہ اس میں سب کا فائدہ ہے، اپنی اپنی پہچان کو رکھتے ہوئے۔ جیسے آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملک آ جاتے ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، لباس ان کے الگ الگ ہیں، کھانا پینا بھی ان کے الگ الگ اپنے اپنے انداز کا ہے، لیکن وہاں آ کر سب ایک چیز پر جمع ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اپنی اپنی شناخت، اپنی اپنی پہچانیں، وہ سب اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس بات پر متفق ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک گلوبل ویلیج ہے، ایک عالمی ایک دین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی تہذیب کو اور ایک ہی طریقے کو اختیار کر لیں اور ایک ہی لباس ان کا سب کا ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے اسلام کے ان بنیادی اصولوں کو اپنا لیں جس میں دین اور دنیا کی بھلائی سب کے واسطے ہے۔ اس کو اپنانے میں اور اپنے طریقوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں قائم رہنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے ملک الگ الگ بنائے ہیں، آب و ہوا الگ الگ بنائی ہے، کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے، اس طرح انسانوں کے اندر بھی یہ باتیں رکھی ہیں۔ تو ہماری عالمی تہذیب میں
یہ فرق ہے کہ ہم دوسری تہذیبوں کو مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو باقی رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک میراث ہے انسانوں کی۔ وہ مختلف طریقے مل کر بھی ایک طریقہ بنتا ہے، جبکہ جو اور ممالک ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنا طریقہ پھیلا دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہے اور ہمارا طریقہ زندگی ہے وہی سب اختیار کریں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، اور یہ تہذیب وہ ہے کہ جس نے انسانی اقدار کو الٹ کر رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ لطیف رشتے جن کا تعلق انسانی احساسات اور انسانی جذبات بلکہ انسانیت پر ہے، ان کو کاروبار بنا دیا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، آج تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے، جبکہ تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم تو ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، اور یہ تہذیب وہ ہے کہ جس نے انسانی اقدار کو الٹ کر رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ لطیف رشتے جن کا تعلق انسانی احساسات اور انسانی جذبات بلکہ انسانیت پر ہے، ان کو کاروبار بنا دیا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، آج تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے، جبکہ تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم تو ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ علم کوئی بیچنے اور خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ شوہر بیوی کا تعلق انسانی جذبات سے تعلق رکھتا ہے، لطیف احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان تعلقات میں بھی کاروبار ہو، اولاد پیدا کرنی ہے تو اتنا کرایہ لگے گا، شوہر بیوی کے تعلقات کی یہ قیمت دینی پڑے گی، ہر چیز کو انہوں نے کاروبار بنا دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا، وہ کسی چیز کو کاروبار نہیں بناتا، وہ ہر چیز کی اصل قدر کو محفوظ رکھتا ہے، ان رشتوں کی پاسداری کرتا ہے کہ جو انسان کی بنیادی ہیں۔ اب یہ گھر کا ایک رشتہ جس سے خاندان بنتے ہیں، جس سے ایک گھرانہ بنتا ہے، ان کا کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی بیچنے اور خریدنے کی چیز ہے؟ انسان کی قربانی، انسان کے اخلاق، مروت، محبت، عورت مرد کے تعلق میں نکاح کا تعلق مودت اور رحمت کا تعلق ہے، نہ کہ کوئی کاروبار کا۔ اس ظالم تہذیب نے، معاف کیجئے میں ظالم ہی کہوں گا، ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا ہے، تعلیم سے لے کر انسان کے نازک رشتوں تک سب چیزیں بدلنے کی کوشش ہے اور بدل رہی ہیں، اس لیے کہ ذہن بدل رہے ہیں، دل بدل رہے ہیں۔ ہم دل بدلنے کی جو بات کہتے ہیں، ہم ان تمام افکار کو اور ان ذہنوں کو بدلنے کی بات کہتے ہیں کہ یہ انسان کی بنیادی نہیں ہے، یہ بنیادیں نہیں ہیں انسانیت کی۔ انسانیت کی بنیادیں انسانیت پر قائم ہیں، محبت و مودت پر قائم ہیں، شرافت پر قائم ہیں، ایثار و قربانی پر قائم ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عجیب قسم کے ان کے معاملات ہیں کہ جانوروں سے تو ان کا تعلق بہت قریب کا ہے اور انسانوں سے قریب کا نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور اس میں بھی فرق گورے اور کالے کا، جبکہ اسلام کے ہاں یہ رنگ روپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس رنگ و روپ کا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب انسان برابر کا درجہ رکھتے ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ یہ ہے وہ بنیادی اعلان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا، اور یہ بڑا اہم اعلان ہے پورے انسانیت کے لیے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ یہودی کا فائدہ کرو، غیر یہودی کو لوٹ لو، اگر ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے دو، اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے اگر غیر یہودی ڈوب رہا ہے۔
تو یہ بات جو ہم دل بدلنے کی اور افکار کے بدلنے کی، ذہنوں کے بدلنے کی بات کہتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں شامل ہے کہ جب تک ان چیزوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور تبدیلی جب آئے گی جب آپ اس سچائی کو قبول کر لیں گے، اللہ کی وحدت کو تسلیم کر لیں گے، انسانیت کے وحدت کو مان لیں گے، اللہ کے رسولوں کی اس تعلیم کو مان لیں گے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے آئی ہیں، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ تو ہم اس عالمی کانفرنس کے موقع پر یہ پیغام پوری دنیا کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی دنیا دیکھ چکی ہے، اور پھر منتظر ہے وہ کہ وہ صبح جو کبھی طلوع ہوئی تھی فاران کی چوٹیوں سے، وہ ایک بار پھر طلوع ہو، اور انسانیت پھر اسی شاہراہ پر قدم رکھے جس پر چل کر اس نے پوری دنیا کو اپنی محبت کا، عافیت کا، امن کا پیغام دیا تھا۔ آج پھر دنیا اسی کو سننا چاہتی ہے، اسی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ اس میں رکاوٹ مت بنیے، آپ اس کا راستہ مت روکیے، آپ ایسی حرکتیں مت کیجیے، یہ اوچھی حرکتیں ہیں۔ آپ کے پاس جو فلسفہ ہے وہ لائیے، جو دلیل ہے وہ لائیے۔ یہ کارٹون بنانا اور یہ احمقانہ حرکتیں کرنا اور یہ بیوقوف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ آپ جیسے ترقی یافتہ لوگوں کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ پوری دنیا کے رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو بچکانی ہیں۔ ان باتوں سے ہوتا کیا ہے؟ چاند پر تھوکیں گے تو وہ تھوکا ہوا خود اپنے اوپر ہی آئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا قدر کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا نام گرامی تو پوری دنیا کے اذانوں میں گونج رہا ہے، ممبروں سے گونج رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، فضاؤں میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آسمانوں اور زمین پر آپ کی پیغام سنا جا رہا ہے۔ آپ کی یہ باتیں کچھ اثر انداز نہیں ہوں گی، یہ راستہ مت روکیے، آپ چلنے دیجیے لوگوں کو اسی راہ پر، یہی راستہ بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ آپ بھی پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ہم بھی، کیوں نہ ہم مل کر انسانوں کی بھلائی سوچیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ ایک چیز تو ہماری اور آپ کی مشترک ہے، بیٹھ کر علمی انداز میں سوچیے، آبجیکٹو انداز میں سوچیے، بغیر کسی تعصب کے غور کیجیے۔ یہ پیغام ہمارا اسی بات کے لیے ہے، کوئی جبر نہیں ہے، دعوت فکر ہے، یہ ذہنوں کو آواز دینے والی بات ہے، دلوں پر دستک دینے والی بات ہے، جو بات ہم معقولیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور تاریخی پس منظر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ثابت کر رہی ہے۔ آپ تو اسی لیے تشریف لائے تھے کہ بشارت لوگوں کو سنا دیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، اسی لیے تو آپ تشریف لائے تھے، یہی تو آپ کا مشن تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کو دیکھیں، ہم اس میں تحریف کر کے، تبدیلی کر کے، اس کو بدل کر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ محاذ آرائی ہو۔ اسلام آپ کا بھی ہے، اسلام ہمارا بھی ہے، اسلام پوری دنیا کا ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ اسی کا ہے۔ غلاموں نے مانا آقا بن گئے، آقاؤں نے مانا بادشاہ بن گئے، بادشاہوں نے مانا ان کے تاج اتنے اونچے ہو گئے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ تو یہ تو اللہ کا دین ہے، کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس عالمی محفل میں بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ خدا را مسائل حل کیجئے، مسائل پیدا مت کیجئے، اور حل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جو ہمیں
پروردگار نے دکھایا ہے، معتبر، مستند اور صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ۔ اے اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا اور پوری دنیا کو صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ کے انعامات نازل ہوں، صدیقین کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور سب کے لیے اور پورے دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حق پر قائم رکھ، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حق کا بول بالا فرما اور ہمیں حق کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم بے حد آپ کے مشکور ہیں، آپ کی باتیں دل کو چھوتی ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ہم سب آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور دراز عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حاضرین، میں اس نشست کا اختتام کا اعلان یہیں پر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔